الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے یہ پورا جہان بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، اور ایک خاص مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس مقصد کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں انسانوں کو بنایا، اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں جس کو ہم بندے نہیں سمجھ سکتے، صرف وہی حکمت اللہ کی جان سکتے ہیں جس حکمت کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے ہم سے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں اچھے ڈھانچے میں ایک بہترین مخلوق بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ بوجھ اور صلاحیت دی جس کی بنیاد پر ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ پیغمبروں کا سلسلہ شروع فرمایا، جنہوں نے ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا اور خبردار کیا کہ جو اللہ کی بندگی کی طرف آئے گا اور اللہ کی بندگی والی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بشارت کے طور پر جنت رکھی ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کے لیے جہنم اور سلگتا ہوا دوزخ تیار کر رکھا ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے آل بیت کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام نیک لوگوں کے لیے۔ ابھی میں نے قرآن مجید سے سورہ آل عمران کی آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنے گھر کا حج کرنا یا اپنے گھر کا سفر کرنا فرض کر دیا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اللہ کا انکار کرے، یعنی اللہ کے اس حکم کا انکار کرے، اس پر عمل نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بلکہ پورے جہان سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے حج کی فرضیت کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر جو اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے اس پر حج کو فرض کر دیا، اور جو لوگ حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ اللہ نے کفر کا ذکر فرمایا، ومن کفر، اور جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بلکہ پورے جہان سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ۔ حج کہتے ہیں قصد کرنے کو، یہ ایک لغوی معنی ہے، اور شریعت میں جسے ہم لوگ حج سمجھتے ہیں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو ایک شرعی اصطلاح میں حج کہتے ہیں مخصوص اعمال کے ذریعے اللہ کے گھر کا سفر کرنا۔ مخصوص اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ان اعمال کے ساتھ اللہ کے گھر کا یعنی بیت اللہ شریف کا سفر کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اور یہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، 5واں رکن ہے۔
اگر کوئی مسلمان اس رکن کا انکار کر بیٹھے پھر وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اسلام کے ارکان میں سے حج بھی ایک رکن ہے، اگر کوئی اسلام کے اس رکن کا انکار کر بیٹھے تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حج کی فرضیت ان مسلمانوں کے ساتھ ہے جو طاقت رکھتا ہے، اور یہاں پر طاقت رکھنے سے مراد علماء کرام نے تفسیر میں اس آیت کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو مال کی طاقت رکھتا ہو اور جسم کی طاقت رکھتا ہو۔ اول وہلہ میں مال کی اللہ کے گھر تک پہنچ جائے، اتنا پیسہ اتنا مال اس کے پاس ہو، اور دوسری طاقت یہ ہے کہ جسم بھی اس کا ساتھ دے، سفر کرنے کے قابل ہو، جسم اس کا درست ہو، بیمار نہ ہو، معذور نہ ہو، مفلوج نہ ہو، جس سفر کرنے کے قابل ہو۔ یہ دو شرطیں عموماً علماء ذکر کرتے ہیں، اور بعض جگہ پر یہ شرط بھی پائی جاتی ہے کہ سفر کرنا لوگوں کے لیے، مسلمان کے لیے یا حاجیوں کے لیے معمون ہو، سفر کرنا معمون ہو۔ خطرے سے اگر خطرات ہو سفر میں تو حج کو ہم روک سکتے ہیں، ملتوی کر سکتے ہیں، اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے، بغیر محرم کی عورت حج نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ حج کی طاقت سے مراد کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ اتنا مال دے کہ اللہ کے گھر تک سفر کر سکے، وہاں سے واپس آ سکے، اور جتنا دن اپنے گھر والوں سے دور رہے اتنے دن کا کم سے کم گھر میں انتظام کر سکے، اور جسمانی طور پر سفر کرنے کے قابل ہو۔ اگر یہ شرط کسی مسلمان میں پائی جاتی ہے، یہ دو طاقتیں کسی مسلمان میں پائی جائے تو اس مسلمان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے مسلمان کو بلا تاخیر، بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی بہانے کے حج کر لینا چاہیے۔ لیکن اپنے سماج میں طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں کہ ابھی شادی کرنا ہے، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی بہت سارے حالات، واقعی اپنے سماج کے حالات ناگفتہ بے ہوتے ہیں۔ شادی بھی بہت بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہے، اور گھر بنانا بھی بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہے، مگر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مجبوری نہیں دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا اگر حکم آ جائے، ہمارے اوپر حج فرض ہو جائے، تو بلا تأمل انسان کو، مسلمان کو حج پر نکل جانا چاہیے، کیونکہ حالات سازگار نہیں، کبھی انسان تندرست ہوتا ہے اور کبھی انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اس سال وہ صحت مند ہے اور حج فرض ہے، حج نہیں کر سکا، اگلے سال بیمار ہو گیا اور وفات پا گیا، اس کے ذمے قرض باقی رہ گیا، اور نہ جانے اس کی اولاد حج کرے کہ نہیں کرے، اور اس شخص کے ذمے حج واجب ہو گیا۔ جو پیسہ، جس پیسے سے حج کرنا تھا، اب یہ پیسہ کون لے گا؟ اس کی اولاد تقسیم کرے گی اور پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ کرے گی۔ لیکن انسان تو گناہگار ہو کر اس دنیا سے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے اس معاملے میں بڑے شدید تھے، بڑے سخت تھے۔ جب وہ حاکم اور فرما روا تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو انہوں ذکر کرتے ہیں، نیل الاوطار میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ دیہاتوں میں اور شہروں میں اپنے قاصدوں کو، اپنے ایلچی کو بھیجوں، اور جو لوگ حج نہیں کرتے ہیں ساتھ ساتھ وہ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر میں کافروں کی طرح جزیہ اور ٹیکس نافذ کر دوں۔ جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور حج نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر میں ٹیکس نافذ کر دوں گا، اسی طرح جس طرح کافروں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اور یہ سمجھ لو کہ وہ اپنے اسلام کے دعوے میں پکے نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں مانتے تھے، جن پر حج فرض ہو جائے اور حج میں تاخیر کرے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول بھی مروی ہے، صحیح سند سے مروی ہے، کہ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو اور حج میں تاخیر کرے، حج نہ کرے، کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرے، کوئی ٹھیک نہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، جہاں پر پوری دنیا کے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، جہاں پر سارے مسلمان ایک سینٹر پر جمع ہوتے ہیں، وہاں اتحاد کا منظر ہوتا ہے، وہاں توحید کا نعرہ لگتا ہے، وہاں صرف ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے، وہاں صرف ایک ہی لباس میں سارے نظر آتے ہیں، وہی تو اسلام اصل نظر آتا ہے۔ اور پھر اگر وہاں سے اسلام کی طاقت مضبوط ہو جائے، پھر مسلمان وہاں سے دنیا میں پھیلے، تو اسلام کو مزید قوت ملتی ہے، اسلام کو مزید قوت ملتی ہے۔ تو حج کے بڑے فضائل ہیں، حج کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے،
من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس نے حج کیا اور حج کے دوران بیوی سے ہم بستری نہیں کی، کوئی بےہودہ بات نہیں کی حج کے دوران، تو وہ آدمی حج سے ایسے ہی لوٹتا ہے جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ، جو بھلائی والا حج ہے، نیکی اور بر والا حج ہے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ بڑی فضیلتیں حج کی، مگر میں حج کی فضیلت پر میں روشنی نہیں ڈال رہا ہوں، اشارہ کرنا چاہتا ہوں حج کی فرضیت کی طرف، کہ اسلام کا ایک رکن، ایک اہم ترین رکن حج ہے، اور جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اسے تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ نہ جانے آگے والی زندگی ہماری کیسی ہو، اور یہ قرض اپنے سر پر لے کر دنیا سے جائیں اور ہماری اولاد ہماری طرف سے حج بدل نہ کر سکے اور وہ قرض ہمارے ذمہ باقی رہ جائے، تو پھر اللہ کے ہم گنہگار ہوں گے۔ ساتھ ساتھ عموماً لوگوں کی، مسلمانوں کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم حج کریں۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دی، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ مسلمان حج پہ جاتے ہیں۔ ابھی یہ حاجیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، بڑی تعداد دیکھنے کو ملتی ہے۔ اتنی جگہ نہیں مکہ مکرمہ میں جتنی تعداد میں حاجی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ہر سال وہاں رہتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ وہاں کا جو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، اتنی جگہ نہیں ہوتی جتنی تعداد میں حاجی پہنچتے ہیں، بلکہ مسلمان کنٹری سے جتنے تعداد میں حج کا کوٹا طلب کیا جاتا ہے، سعودی گورنمنٹ اتنا حج کا کوٹا نہیں دیتا، کیونکہ اتنی کیپیسٹی نہیں، اتنی جگہ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ بہت ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا، مسکین بنایا۔ یہ دنیا کا نظام، اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، اللہ کی اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحت ہے۔ مال والے سے اللہ پوچھے گا، غریبوں سے مال کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ مال والوں سے اللہ تعالیٰ مال کہاں سے لایا یہ سوال ہوگا، مال کہاں کہاں خرچ کیا یہ سوال ہوگا، لیکن مال کے بارے میں غریبوں سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ مسکینوں کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نظام بنایا ہے، اور جو اونچ نیچ اور فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کسی کو امیر اور غریب بنانے کا، تو اس میں اللہ کی اتنی بڑی حکمتیں ہیں، اگر غور کیا جائے تو کوئی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے دین سے اور اللہ کے فضل سے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضل حاصل کرنے کے ایسے ایسے موقع بتائے ہیں، ایسے ایسے طریقے بتائے ہیں، ایسے ایسے اعمال بتائے ہیں، گھر میں بیٹھے حج کا ثواب لے سکتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے حج کا اور عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے مال نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، خیرات نہیں کر سکتا، تو بہت ایسے اعمال ہیں جو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، جن کا ثواب عمرہ کے برابر ہے، جن کا ثواب اور دوسرے اعمال کے برابر ہے۔ اللہ نے عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا، مگر بہتیرے ایسے اعمال ہیں جن کو عورتیں انجام دے تو شہادت کا درجہ پا سکتی ہیں اور جہاد کے برابر وہ ثواب پا سکتی ہیں۔ اگر کوئی معذور ہے، مرد ہے، جہاد میں حصہ نہیں لے سکتا، ایسے ایسے اعمال ہے گھر بیٹھے وہ جہاد کا ثواب لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی کے لیے مایوسی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے دین میں سارے مسلمانوں کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ ہر شخص کی ہر وہ تمنا دنیا میں پوری ہو سکتی ہے، اللہ کا فضل مل سکتا ہے جس کی تمنا کرے۔ اور میں آپ کے سامنے چند ایسے اعمال ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے۔ ویسے بہت سارے اعمال، بہت ہی زیادہ ایسے اعمال ہیں، مگر چند اعمال کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا عمل ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ایک شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اور جس جگہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھا ہے اسی جگہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ایسے آدمی کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
یہ عمل برابر نہ صحیح، کچھ دن کر کے ہم حج عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ جو اس پر عمل کرنا چاہے گھر بیٹھے اور اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے مسجد میں بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب انسان کو مل سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور یہ جو نماز ہے اشراق کی نماز کہی جاتی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اور پھر سورج نکل کر بلند ہو جائے، یہ وقفہ تقریباً 10 سے 15 منٹ، 10-12-15 منٹ کا ہوتا ہے۔ سورج جس وقت نکلتا ہے، آپ اخبار میں دیکھ سکتے ہیں سورج نکلنے کا کیا ٹائم ہے، اس ٹائم سے 10 سے 15 منٹ آپ رک جائیں نماز سے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ اس نماز کا ثواب حج اور عمرے کے برابر، حج اور عمرے کے برابر، اور یہ نہایت ہی آسان ترین عمل ہے جس کو انجام دے کر ایک انسان حج اور عمرے کے برابر ثواب پا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا عمل جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اللہ اسے حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ جو فرض نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد کی طرف نکلتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور جو نفل نماز کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ اشراق کی نماز ہو، تحیۃ المسجد ہو، سنت الوضو ہو، کوئی بھی نفل نماز، ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہے کہ اگر چاشت کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ دیکھیے عمل وہی ڈیلی کا روٹین ہے، ڈیلی کا عمل ہے مسلمانوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر حج اور عمرے کا ثواب رکھ دیا۔ اب کوئی غریب اور مسکین آدمی زندگی بھر یہ غم نہیں کھا سکتا کہ اللہ نے مجھے حج کا ثواب نہیں دیا، عمرے کا ثواب نہیں دیا۔ اللہ نے ایسے اعمال بتلائے ہیں جن اعمال کو انجام دینے کے بعد اس کا دل مطمئن ہو سکتا ہے کہ ہم نے حج کا ثواب پا لیا۔ آج کل کا جو حج ہوتا ہے اس کے اندر تو عموماً ریاکاری نظر آتی، دکھاوا نظر آتا ہے، دعوت پہ دعوت، ہنگامہ، شور، اخبار، ٹیلی ویژن، یہ سب۔ یہ اگر حج عبادت ہے تو یہ شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، جسے اخلاص کہتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ یہ 2 شرطیں کسی بھی عمل کے اندر پایا جائے تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور ان دونوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی ناپید ہو جائے تو انسان کا عمل اللہ کے یہاں رائے گا اور برباد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حج سنت کے مطابق کرتا ہے لیکن اس کے اندر دکھاوا ہے، ریاکاری اور شہرت ہے، حج اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں لوگ ہمیں حاجی کے نام سے پکارے، اور ایسے لوگ ہیں جو چندہ بھی بغیر حاجی کے نام سے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ اپنے نام کو چھپانا چاہیے، اپنی عبادت کو بچانا چاہیے، اپنے آپ کو روپوش ہو کر حج کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حاجی ہو سکتا ہے؟ آپ نے ہی تو دین لایا، آپ نے ہی شریعت لایا۔ خلفائے اربع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں ان چاروں کا مقام بالترتیب بہت اعلیٰ۔ ان سے بڑھ کر حج کن کا مقبول ہوگا؟ ان کے حج کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا حج قبول فرمایا ہوگا۔ مگر آپ حدیث کی کتاب میں، قرآن میں، تفسیر میں، تاریخ میں، کسی بھی کتاب میں نہیں پائیں گے حاجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی ابو بکر صدیق، حاجی حضرت عمر فاروق، کہیں نہیں آتا۔ اور پتہ نہیں ہمارا حج جو کیے ہیں وہ پیسہ حلال تھا کہ نہیں، حج جو ہم نے کیا سنت کے مطابق کیا کہ نہیں۔ اور شہرت اتنی بڑی دنیا میں، اس سے بچنا چاہیے۔ لوگ ہنگامے کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، باقاعدہ بینڈ باجا بجا کر رخصت کیا جاتا ہے، پھول مالا کے ذریعے، جیسے کوئی نیتا بن رہا ہے، کوئی پد، کوئی مقام ملنے والا ہے، کوئی کرسی وزیر اعظم بننے جا رہا، پھول مالا چادر۔ یہ کیا عبادت میں ریاکاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر حج ایسا ہی کرنا ہے تو گھر بیٹھنا چاہیے، اتنا پیسہ غریبوں کو دے دیں تاکہ آدمی کا وقت ضائع نہ ہو، اس کا عمل برباد نہ ہو اور اس کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ اگر ایسا ہی حج کرنا ہے آدمی کو تو پھر ایسے پیسے کو بچانا چاہیے، اپنا وقت بچانا چاہیے، اپنا جسم بچانا چاہیے۔ یہ پیسہ کسی غریب بچی کو دے دے، شادی میں کام آئے،
کہ کسی غریب کو دے دے گھر بنانے میں کام آئے، یہ کسی مسکین کو دے دے اس کے گھر کا خرچہ چل جائے، مگر ایسی شہرت والا حج نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایسا حج کریں جس کے اندر ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، لوگ بلائیں بھی تو آپ کو نہیں جانا چاہیے کہ آئیے ہماری جگہ، آئیے ہمارے، چلے آپ کو لے چلتے ہیں، چلے آپ کو فلاں جگہ گھماتے ہیں، فلاں جگہ۔ ایسی چیزوں سے عبادت میں جہاں ریاکاری آ جائے تو پھر ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور حج خالص عبادت ہے، اس عبادت میں کوئی شک نہیں، تو عبادت دکھاوا کے لیے نہیں، عبادت اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں کسی کو مایوس نہیں کیا، اللہ نے کسی کو مسکین بنایا ہے تو اللہ نے اس کو بھی مایوس نہیں کیا، کسی کو مالدار بنایا ہے اس کو بھی مایوس نہیں کیا ہے۔ ایسے ایسے اعمال اللہ نے بتائے ہیں کہ مسکین آدمی ان اعمال کو انجام دے کر مالداروں سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور ابھی وہ حدیث میں ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو شیخ البانی نے صحیح الترغیب کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے یا علم سکھانے کے لیے جاتا ہے، اللہ اسے حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ مسجدوں میں حلقات لگنے چاہیے، مسجدوں میں درس ہونا چاہیے، مسجدوں میں بیان ہونا چاہیے، جو بیان دے، جو سیکھے سکھائے، ان سب کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک بہت اہم حدیث، بہت پیاری اور بہت اہم حدیث، کچھ لوگ مسکین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، جو مالدار لوگ ہیں وہ تو جنت کو لے کر ہم لوگوں سے آگے بڑھ گئے، جو مالدار ہیں وہ بہت درجہ کما لیا اور ہم سے بازی لے کے چلے گئے، وہ جنت لے کے چلے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، اور پھر اللہ نے مال دیا ہے تو ہم سے زیادہ عمل کرتے ہیں، مال کی بنیاد پر ہم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ چونکہ حج کا تعلق اس سے ہے، مال سے تعلق ہے، اس لیے یہ حدیث بڑی اہم ہمارے لیے ہے۔ وہ مسکین عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، اللہ نے انہیں مال دیا ہے تو مال سے بڑی فضیلت لے گئے، مال سے حج کرتے ہیں، مال سے عمرہ کرتے ہیں، مال سے جہاد کرتے ہیں، مال سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں ایسی بات بتاتا ہوں، ایسا عمل بتاتا ہوں جن کو انجام دینے کے بعد تم پہلے والے لوگوں کا درجہ پا سکتے ہو، جو گزر گئے، بڑے درجات حاصل کر لیا، جنت لے کے چلے گئے، کامیاب ہو گئے، تم ان لوگوں کے درجات کو پا سکتے ہو، اور پھر تمہارے درجات کو کوئی پا نہیں سکتا، کوئی مال والا بھی نہیں پا سکتا، سوائے ان لوگوں کے جو آدمی یہ عمل کرے گا ان کا بھی مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ کتنا آسان عمل، اس میں کوئی دکھاوا نہیں کہ ہم نے کتنا حج کیا، کتنا عمرہ کیا، کتنا مرتبہ ہم نے یہ تسبیح پڑھی، کوئی ریاکاری نہیں۔ اللہ کے یہاں یہ ساری نیکی اسٹور ہوتی رہیں گی، یہ نیکی ہماری نہ ضائع ہوگی، نہ برباد ہوگی، نہ کوئی دیکھے گا، نہ اس کے اندر شہرت پیدا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہو تو تم ان مالداروں سے جو مال کے ذریعے جنت لے کے چلے گئے، بلند مقام حاصل کر لیے، اور جہاد کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کا مقام اور درجہ پا سکتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل، مشکل سے چند منٹ لگے گا، لیکن عموماً جو نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے فوراً ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں اور دعا کر کے مسجد سے نکل جاتے ہیں، جبکہ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اذکار بتلائے ہیں، ان اذکار میں یہ تسبیح بھی شامل ہے، اسے تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے، جس کا ثواب مالداروں سے بھی بڑھ کر۔ یہ چند عمل میں نے ذکر فرمایا اس لیے تاکہ ہمارے درمیان وہ آدمی جنہیں اللہ نے دولت نہیں دی ہے اور حاجیوں کو دیکھ کر یا حج پر جانے والوں کو دیکھ کر تمنا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا، ہم حج نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کر سکتے، اللہ نے ایسے اعمال بتلائے جن کے ذریعے آپ ان لوگوں کے درجے کو پا سکتے ہیں۔
اور اگر اخلاص سے ایسے عمل کو انجام دیتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے عمل سے بھی آگے بڑھ جائے، کیونکہ آپ کا عمل چھپا رہے گا، آپ کے عمل کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. جبکہ آج جو حج کی حالت ہو گئی، حاجیوں کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے، ایک دن کا بھی عمل لوگوں سے روپوش نہیں، جبکہ عبادت کا اصل مقام ہے اسے اللہ کے لیے اور اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، اسے کسی سے بیان نہ کیا جائے، اس کا اظہار نہ کیا جائے، اس کا پرچار نہ کیا جائے اور اس کو شہرت کا ذریعہ نہ بنایا جائے. مگر آج یہی حال ہے کہ حج کو شہرت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. تو ہمیں اس چیز سے، اس پہلو سے بچنا چاہیے. جو لوگ حج کرتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کا کام کرتے ہیں، نماز پڑھیں، اذان دیں، تو اپنے آپ کو مشہور نہ کریں کہ میں بڑا مؤذن ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں. اس چیز سے قطع نظر آپ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے تمنا کریں، دعائیں کریں، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. کیونکہ عمل انجام دینے کے بعد سب سے اہم ترین مسئلہ اللہ کے یہاں قبولیت کا ہے کہ اللہ نے اس عمل کو قبول کیا کہ نہیں کیا. ایک حدیث کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت میں اللہ کے یہاں تیما پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، تیما پہاڑ کے برابر. ساتھ ساتھ اس نے اکیلے میں، چھپکے سے، تنہائی میں گناہ کا کام کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا، کوئی مقام نہیں رکھے گا. تو اس لیے نیکی کر کے اس کو بچانا یا نیکی کر کے اللہ کے یہاں اس نیکی کو درجے قبولیت تک پہنچانا، یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے. عمل انجام دینے کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر، رو کر، گڑیا بازاری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اللہ سے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. اللہ اگر اس عمل کے وجہ سے ہمارے دل میں ریا پیدا ہو گئی ہے اس کو دل سے نکال دے. ریا عمل کو برباد کر دیتی ہے. ریاکاری ہی تو اخلاص کے لیے بربادی کا سبب ہے. ریا ہی اخلاص کے اپوزٹ ہے. ریا کہتے ہیں لوگوں کے لیے کرنا، کوئی بھی عمل انسان کو دکھانے کے لیے کرنا، کوئی بھی کام انسانوں کو دکھانے کے لیے کرنا، جبکہ ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کو دکھانے کے لیے ہونا چاہیے. آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن بڑی کوتاہیاں ہمیں نظر آتی ہیں. جس وقت مسلمانوں کو مسجد میں ہونا چاہیے ہم کام میں لگے رہتے ہیں، گھر میں پڑے رہتے ہیں. خطبے کے وقت ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آج کا دن بڑا اہم دن ہے. راتوں میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو بڑی فضیلت دی ہے اور دنوں میں اللہ نے جمعے کے دن کو سید الایام بنایا، دنوں کا سردار. اس لیے آج کا دن عید کا دن بھی کہلاتا ہے اور آج ہی کا دن وہ دن بھی ہے جس دن اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا. آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ قیامت بھی برپا کرے گا. عموماً ہم میں سے اکثر لوگ جمعہ کے نمازی ہوتے ہیں، جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں اور عام طور سے مسجد سے غائب ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص، اس کی ذمہ داری ہے روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں حاضر ہونا اور وہ مسجد 5 مرتبہ مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، ہفتے میں 1 مرتبہ آتا ہے، ویسے بھی ہماری عقل کہتی ہے کہ اس دن کم سے کم پہلے جاؤ. کسی دن ہم نہیں گئے، ہماری غیر حاضری ہے مسجد میں، اللہ کے رجسٹر میں، اللہ کی حضور. اگر کوئی شخص 7 دن کا اسکول ہو، 6 دن بالکل نہیں گیا، 1 دن اس کے لیے جانا ہر حال میں کمپلسری ہو، وہ سب سے پہلے جائے. یہ دنیا کا حال ہے. اور اللہ کے نظام میں بھی ہم بخیلی کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جمعہ کی بڑی اہمیت ہے. اذان ہو جائے تو بھاگ کر جاؤ. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد کی طرف، نماز کی طرف دوڑ پڑو. چل کے نہیں آؤ، دھیرے دھیرے خرابہ نہیں، دوڑ پڑو. جب ہم دھوبیاہی پر جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے تو اس وقت ہمیں نظر آتا خطبہ دیتے 2-4 آدمی سامنے میں بیٹھا ہوتا تھا. باگھا کسمار میں خطبہ دیتے 2-4 آدمی سامنے ہوتا تھا. آج ان جگہوں کی حالت سدھر گئی ہے، ہمارے یہاں کی حالت خراب ہو گئی. یہ جمعہ کا دن اتنا اہم ترین دن ہے، جو جتنا پہلے آئے گا اتنا زیادہ ثواب. صحابہ کرام جمعہ کے دن سب سے پہلے آیا کرتے تھے، پہل آیا کرتے تھے، کیونکہ آج کا وہ دن ہے فرشتے حاضری لیتے ہیں اور دن میں کوئی حاضری نہیں ہوتی ہے. فجر میں کون آیا، ظہر میں کون آیا، عصر میں کون آیا، جمعہ کے دن حاضری بنتی ہے.
مسجد میں کون آ رہا ہے؟ فرشتے اللہ کی طرف سے گیٹ پہ کھڑے ہو کر رجسٹر میں نام درج کرتے ہیں، پہلا وہ کون شخص ہے جس نے مسجد میں قدم رکھا ہے، پھر اس کے بعد کون آیا، اس کے بعد کون آیا۔ جب منبر پہ خطیب کھڑا ہو جاتا ہے، یہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی طرف سے خطبہ سننے پر مامور ہوتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، نہ نام رجسٹر میں آتا ہے نہ نام خطبہ سننے والوں میں آتا ہے، کتنا بد نصیب ہے۔ اور کوتاہی مسجد کے ذمہ داروں میں بھی ہے، اذان دینے والوں میں بھی ہے، نماز پڑھنے والوں میں بھی ہے اور مصلیوں میں بھی ہے۔ آج کا دن مسجد کو شروع سے آباد ہونا چاہیے، تمام کاموں سے فارغ ہو کر۔ آج تو کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، آج کوئی کام نہیں ہوتا، اول وہلہ میں غسل کر کے فراغت حاصل کر کے جتنا جلدی ہو مسجد میں آنا چاہیے۔ جب یہ حالت ہوگی نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، جبکہ زندگی کا ہمارا یہی مشن ہے، زندگی کا یہی مشن ہے، اللہ نے اسی مشن کی خاطر ہمیں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اسی عبادت کے بدلے وہ اتنی بڑی جنت ملے گی، اتنی بڑی جنت ملے گی جس کو آنکھ تک نظر اٹھا کے دیکھیں گے وہ ساری آپ کے حصے کی جنت ہوگی۔ ایک ادنا جنتی کے بارے میں آیا حدیث کے اندر، ایک ادنا جنتی جو جنت میں لٹکتے پٹکتے گھسٹتے جنت میں جائے گا۔ حدیث کے اندر آیا ایک جنت میں جانے والا آدمی سب سے آخر میں جائے گا، اعمال کی کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر ترس کھائے گا، وہ اللہ سے بار بار استدعا کرے گا، اللہ وہاں تک پہنچا دو، اس درخت تک پہنچا دو، میں پیاسا ہوں وہاں پانی پیوں گا، اس درخت کے پاس پانی ہے، اللہ وہاں پہنچاتا ہے، وہاں پہنچاتا ہے، آخر میں کہتا ہے اللہ جنت کے درخت کے قریب پہنچا دو، جنت کے درخت کے قریب پہنچتا ہے، اللہ سے ذکر کرتا ہے اللہ جنت میں داخل فرما دو، اللہ تعالیٰ رحم کھاتے ہوئے وہ آدمی گھسٹتے بھی چل بھی نہیں پاتا ہے، وہ گھسٹتے ہوئے جاتا ہے، پلٹتے ہوئے جاتا ہے، چل نہیں پاتا ہے، ڈگمگ ڈول ہوتے ہوئے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جنتی کو جنت میں داخل کرتا ہے اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر دیتا ہے۔ وہ جنت اگر ہمیں ملتی ہے اتنی آسانی سے تو نہیں ملے گی، جتنا بڑا انعام ہمیں دنیا میں ملتا ہے اتنی بڑی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ دنیا کا بھی نظام ہے اور اللہ کا بھی وہی نظام ہے کہ جو جتنا دنیا کے اندر دین پر چل کے آئے گا، اپنے نفس کو کچل کر آئے گا، بندگی میں اپنے آپ کو تپا کر آئے گا، اللہ کے دین پر اتنا زیادہ چل کر کے آئے گا، اللہ اتنا بڑا انعام دے گا۔ جنت میں بھی بڑے درجات ہیں، یہ وہ درجہ ہے جو سب سے آخری درجہ ہے، جنت میں اور بھی اس سے اعلیٰ مقام ہے، اور ہر جنتی جنت میں اپنے آپ میں کمی نہیں پائے گا، وہ سوچے گا مجھے اتنا ملا ہے جتنا کسی کو نہیں ملے گا، کسی کو ملا ہی نہیں، تو کم سے کم اللہ تعالیٰ سے تمنا ہو کہ ہمیں جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہمارا عمل جنت والا عمل ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا بھی عمل ہو جائے گھسٹ کے جنت میں چلے جائیں، ایسا بھی تو عمل ہونا چاہیے۔ اگر جمعہ کے دن ہم غائب ہوتے ہیں، جمعہ کے دن اس وقت آتے ہیں جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، منبر پر خطیب ہے اور سامنے کوئی آدمی نہیں، کیا آپ مسئول نہیں ہیں؟ اللہ آپ سے نہیں سوال کرے گا فلاں جمعہ کے دن تم نے فلاں مسجد میں نماز پڑھی تھی اور منبر پر خطیب تھا، سامنے صرف 2 آدمی تھے، آپ سے نہیں پوچھے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جب وہ رجسٹر فرشتے کھولیں گے جمعہ کا اور آپ کا نام رجسٹر میں نہیں پایا جائے گا، اللہ آپ سے نہیں سوال کرے گا، یہ سوال ہوگا ہم سے۔ عبادت کا مرحلہ بہت ہی دشوار ترین مرحلہ ہے، سب سے پہلی پوچھ قیامت میں عبادت کے بارے میں اور نماز کے بارے میں ہوگی، حتیٰ کہ جب انسان مرتا ہے اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج ڈوب رہا، فرشتے اٹھاتے ہیں سوال کے لیے، اگر نمازی ہوتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو سورج ڈوب رہا ہے، میں سو گیا تھا، میری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو، پھر جب تمہارا کوئی معاملہ ہو تو مجھ سے معاملہ کر لینا۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ قبر کی منزل ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، تمہیں موت آ چکی ہے، یہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، ہم اللہ کی طرف سے مامور ہیں تم سے سوال کرنے پر، تم سے سوال کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہاں نماز نہیں پڑھنا۔ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے،
سورج ڈوب رہا ہو، نکل رہا ہو، آ رہا ہو، جا رہا ہو، کیا فرق پڑے گا؟ فرشتے تو اسی وقت سمجھ لیں گے فیل ہے یہ سوالوں میں، یہ سارے سوالوں میں فیل ہے، اور سوال بھی بہت آسان ہے۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، یہ بڑا آسان سوال ہے کہ ہندو بھی بتا سکتا ہے مسلمانوں کا دین اسلام ہے، مسلمانوں کا رب اللہ ہے، مسلمانوں کا رسول محمد ہے، کہ ہندو بھی جواب دے سکتا ہے، مگر قبر میں یہ جواب اس مسلمان کو بھی نہیں آئے گا جو اس دین پر نہیں چلا ہوگا۔ اللہ مہر لگا دے گا زبان پر، ہاتھ پر، پیر پر، ساری چیزوں پر۔ اب دیکھتے ہیں نا، جو انسان گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، مرتے وقت لاکھ کلمہ پڑھائے زبان سے کلمہ نہیں نکلتا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ چھوڑ دو، تجارت بھی چھوڑ دو، اور جب جمعہ کی نماز پڑھ لو تو تم زمین میں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، پھیل جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ مگر نماز کا وقت اگر ہے، تجارت بند کر دو اور جمعہ کی نماز کے لیے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ جمعہ کی نماز کا سورہ جمعہ کے اندر ذکر فرمایا، اور مسلمانوں سے خطاب کیا کہ جمعہ کی نماز کے لیے تجارت بند کر دو، مسجد میں آؤ، اور جب نماز پڑھ لو تو جاؤ، دنیا میں پھیل جاؤ، کاروبار کرو۔ آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کو آباد کریں، اور اللہ کی جو بندگی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو فنا کریں، اس چیز کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس کے بدلے میں بھلائی دے گا، دنیا دے گا، آخرت دے گا، آپ کی زندگی اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہماری دنیا کی زندگیوں کے مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ان تمام مسلمانوں کی تمام تمناؤں کو، جو جائز تمنائیں، پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی خواہشوں کو پورا فرما دے جو حج کرنے کی سعادت کرتے ہیں، جو حج کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بستیوں کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کافروں سے اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، ان تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جس طرح سے میدان عرفات میں، میدان مینا میں، اور میدان جو ہے مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ کے پاس، اور مدینہ منورہ میں جس طرح سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسی طریقے سے پوری دنیا میں ایک کر دے، متحد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔